کی حفاظت کے حوالے سے آج کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ نگاہ کا ایسا کمال بھی ہے کہ اگر نگاہ کو اچھا استعمال کیا جائے، یعنی ایک حدیث مبارکہ جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ جس نے شفقت اور محبت کے ساتھ والدین کو ایک مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر اسی نگاہ کو بدل دیا جائے اور غیر محرم پر شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ عذاب جہنم کا بھی باعث بنتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ عورت غیر محرم ہو اور اس پر نگاہ ڈالنا یہ انسان اور مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اسی پر انہوں نے کلام کیا۔ آپ روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ آقا علیہ السلام کا فرمان دل نشان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اب انسان خود تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے شیطان کا یہ طریقہ بیان فرمایا۔ حجت علیہ السلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم راستے میں آقا علیہ السلام کے فرامین آنے لگے ہیں اسی نگاہ کے حوالے سے۔ فرمایا تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یعنی جگہ اس طرح کی تھی جہاں وہ بیٹھ جایا کر، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ شرائط پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا۔ آقا علیہ السلام نے شرائط پر بیان فرمایا، یہ نہیں کہ راستے میں کھڑا ہو جاؤ اور اتنی دیر تک کھڑے رہو، کوئی دھی ماں بہن کوئی بھی گزر رہی ہے، اب کسی بکار اسے راستہ ہی نہ دو، وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے ذرا راستہ دے دے، وہ بچے ذرا راستہ دے دے، وہ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اگر راستے میں کھڑا ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو، اور اونچی اونچی باتیں کرنا اور عجیب سا ماحول پیدا کر دینا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا تم ضرور اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہرے سیدھے رکھو گے یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ ایک اور فرمان آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اچانک بلا ارادہ کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز۔ اسی پر کلام تھوڑا سا کرتے ہیں۔ بیان کرتا تیسری حدیث مبارکہ کو بات نادان غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ عز و جل کچھ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے، پہلی نظر تو معاف ہے، لہذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ جائے اور فوراً ہٹا لی، جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر ہی حرام ہے۔ جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر ہی حرام ہے۔ یہ اس نظر کے بارے میں ہے، آپ جا رہے تھے بغیر کسی اختیار کے پڑ گئی،
اس پر شریعت کہتی ہے کہ فوراً اپنی نظروں کو ہٹا لے. وہ نظر نہیں کہ جو انسان اور نوجوان خود بنائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایک بے باکی ہوتی ہے انسانوں میں، فوراً کہہ دیتے ہیں حافظہ پہلی نظر سے معاف ہے. وہ پہلی نظر معاف نہیں جو آپ اختیار کے ساتھ دیکھتے ہیں. لہذا حدیث مبارکہ کو الٹ پرائے پہ نہیں لینا چاہیے. انسان اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایمان سے ہی خارج ہو جائے، کیونکہ آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے فرمان کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے گا 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 قاضی وقت، نمبر 2 گواہ، اور نمبر 3 طبیب یعنی ڈاکٹر. کیونکہ ان کو حاجت ہوتی ہے تو حاجت کی بنا پر یہ دیکھ سکتے ہیں، باقی کسی کو حاجت نہیں ہوتی اور ویسے ہی دیکھتے رہنا یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. حضرت سیدنا ربیع بن حیثم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکائے رکھتے، حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو نبینا سمجھتے. آپ 20 سال تک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر تھے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے اور حضرت حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کنیز تھی، انہیں آتے دیکھتی تو کہتی آپ کے نبینا دوست تشریف لائے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کر مسکرا دیتے. آپ جب دروازے بجاتے کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائی دیکھتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے بارے میں پھر یہ دیکھتے ہوئے بھی یہ فرمایا کرتے، آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو. تو پھر یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد فرماتے خدا کی قسم ہے اگر آقا علیہ السلام تمہیں دیکھتے تو تم سے خوش ہوتے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کو پسند فرماتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر سرکار بھی مسکرا دیا کرتے. یعنی اتنا یہ پردہ کیا کرتے، اپنے سر اور اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھتے. حضرت سیدنا حسان بن ابی سینان رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عید کے لیے گئے تو جب واپس تشریف لائے تو زوجہ نے کہا کتنی عورتوں کو دیکھ کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں گھر سے نکلا تھا تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ہی دیکھتا رہا اور گھر واپس آیا ہوں تو انگوٹھے کو دیکھتا ہی واپس آیا ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے سکھایا بھی ہے کہ اپنی نظروں کو اس طرح جھکا کے رکھو، ضرورت نہیں بندے کو ادھر ادھر جھانکنے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت حضرت اقدس میں حاضر ہوا، اس کا خون بہہ رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہی کہ اچانک میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تجھے اس کی سزا ملی ہے جو تو نگاہوں کو ادھر ادھر پھیر رہا تھا. حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے اللہ پاک قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث مبارکہ سنانے کے بعد کلام کو اختتام تک لے چلوں گا. اتنی خوبصورت آقا دو جہاں کی دل نشی باتیں ہیں سننے والی بابذی وقار صحابہ کرام علیہ رضوان کے دربار مصطفیٰ پر آقا علیہ السلام کی دیدار کی دولت سے فیضیاب ہو رہے تھے. یعنی آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے. ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ ناز میں حاضر ہوا جس نے ابھی حال ہی میں جوانی کی حدود میں قدم رکھا تھا اور کچھ یوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. اس کی اس بے باکی اور جرت پر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حیران رہ گئے. چنانچہ اس روز جو نوجوان کو بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ڈانٹنے لگے
تو آقا علیہ السلام نے انہیں اس نوجوان کو کچھ کہنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ نوجوان معاملے کی حساس ہونے کے پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا تو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی اور محبت اور شفقت سے کچھ یوں نیکی کی دعوت دی۔ ارشاد فرمائے اے نوجوان ذرا یہ تو بتا، اگر کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ جملے سنیے گا سرکار، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ نوجوان جوش غیرت سے کچھ یوں عرض گزار ہوا، نہیں نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں سے ایسا کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرتے ہو؟ بولا میں آقا علیہ السلام پر قربان جاؤں میرے آقا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے اسے پسند کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھپھی کا بھی تذکرہ کر دیا، پھر آقا علیہ السلام نے خالہ کا بھی تذکرہ کر دیا اور یہ سوال اٹھائے سرکار مدینہ اس نوجوان سے پوچھا تو ہر بار وہ یہی کہتا یا رسول اللہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی اسے ایک ہی بات سمجھائی کہ جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کرے تو یاد رکھ جس عورت کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی پھپھی ہے، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اس کوشش کے نتیجے میں بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس پر مزید کرم فرماتے ہوئے، یہ پھر سرکار کا اپنا کرم ہے آگے، اس پر مزید کرم فرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ دیا۔ ید اللہ والا ہاتھ سینے پر آ گیا۔ اب ابھی وقار دست اقدس رکھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم، اب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرکار کے جملے ارشاد فرماتے ہیں اے رب کریم اس کا گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اس دعائے برکت کی وجہ سے وہ نوجوان تمام عمر تک اس برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا۔ تو اب وقار یہ جملے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ کے بڑے اہم جملے ہیں، یہی انسان کو توقع رکھنی چاہیے، جب بھی کسی پر نظر اٹھے تو فوراً اپنے گھر کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔